ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ہم نے ایک نشست میں یہ بات کی تھی کہ صلاۃ کو صحیح معنوں میں اس میں خشوع اور خشوع شامل کرنے کے لیے دو چیزیں لازمی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو جو قرآن آپ اس میں پڑھتے ہیں اس میں کیپیسٹی بلڈنگ کریں، وہ آپ کی سمجھ میں آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے، کیا پیغام اللہ کا ہے جو پہنچ رہا ہے آپ تک۔ دوسرے اس میں اپنی دعائیں شامل کریں نماز کے اندر، صلاۃ کے اندر۔ قرآن سے بھی ہمیں واضح نظیر ملتی ہے۔ زکریا علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، جب انہوں نے دعا مانگی ہے اولاد کے لیے، وہ صلاۃ کے درمیان مانگی ہے۔ اور اسی طرح ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، سیرت سے پکی معلومات ہمیں ملتی ہیں کہ وہ صلاۃ میں کیا کیا دعائیں صلاۃ کے دوران مانگتے تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، یہ دعا ہی تو ہے۔ اس سے بڑی دعا تو انسان کوئی مانگ ہی نہیں سکتا جو وہ سچے اور سیدھے راستے کے لیے مانگتا ہے۔ پہلی بات صلاۃ میں پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، ایک ہے مینڈیٹری اذکار، اس کے لازمی اذکار جو پوری دنیا میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، جن میں وہ کمانڈز ہیں، جس میں اللہ اکبر ہے، سمی اللہ الحمدہ، یہ ساری باتیں جو ہم کرتے ہیں جب ہم اپنی پوزیشن چینج کرتے ہیں۔ پھر اس میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، ظاہر پوری دنیا میں مسلمان کہیں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، آپ امام ہو سکتے ہیں، آپ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، خود نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ ایک جیسی نماز ہے، ایک ہی اس کا مقصد ہے، اللہ کی یاد دہانی۔ اس میں اللہ کی یاد دہانی کی سب سے بڑی چیز یعنی کہ قرآن ہی پڑھا جائے گا، وہ تو اس کے لازمی عربی میں ہی پڑھے جانے والے اذکار ہیں۔ باقی آپ کے پاس رکوع ہے، آپ کے پاس سجدے ہیں، آپ کے پاس تشہد ہے، یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر آپ دعائیں مانگیں، اللہ سے مناجات کریں۔ اس میں فقہ کا اختلاف ضرور ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ فرض نماز میں تو صرف آپ اپنی عربی دعائیں مانگ سکتے ہیں، یا نفل نماز میں آپ اپنی زبان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ ہم اس اختلاف کو ایک طرف رکھ بھی دیں، ویسے تو یہ طے بات ہے کہ دعا تو وہ ہوتی ہے جو دل سے جس طرح اللہ کو پکارا جائے۔ دعا کا مطلب یہ ہے پکارنا، اپنی اللہ کو سنانا۔ تو وہ تو انسان جو اپنی زبان میں سمجھ کر مانگ سکتا ہے، پکار سکتا ہے، وہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس کا نعم البدل۔ جانے کس کی کیا کیا ضرورتیں ہوتی ہوں، کس کو کیا کیا اللہ سے مانگنا ہو، کہاں سے اس کی عربی بناتا پھرے گا انسان۔ یہ بالکل ہی غیر فطری بات ہے، اس لیے اس کا تقاضا بھی صحیح معنوں میں جائزہ لے کے دیکھیں گے تو ملتا نہیں ہے۔ ایک فقہ پہ مبنی آراء ہے۔ اگر کسی کو یہ سمجھ بھی آتی ہے، کسی کا اطمینان کہ یہی رائے ٹھیک ہے، تو آپ قرآن میں سے اور مسنون اذکار میں سے وہ دعائیں یاد کریں جو عربک میں ہیں، لیکن ان کا مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ آپ کی دل کی دعا بنے، آپ کی دل سے نکلے، تبھی تو اللہ سے آپ کا ایک کنیکشن پیدا ہوگا، بنے گا۔ وہ جو رابطہ اللہ سے ہونا ہے وہ سمجھ کر کہ میں مانگ کیا رہا ہوں۔ اس مانگنے میں عام طور پہ آپ کی دعا کے ساتھ ساتھ آپ کا عمل لازمی ہوتا ہے۔ یہ آپ اچھی طرح جائزہ لے کے دیکھیں، جب ہم کمٹ کریں گے، سمجھیں گے ان دعاؤں کو، جبھی تو ہماری دل کی دعا بنے گی، پکار بنے گی۔ پھر اس کے علاوہ بہت سی باتیں انسان کو دنیا میں ان کی ضرورت پیش آتی ہے، تو کیسے ان کی عربک بنائیں گے؟ بالکل تو ہونا تو یہی چاہیے کہ آپ نماز کے اندر دل سے دعائیں مانگیں۔ اگر آپ کو عربی میں مانگنی ہے تو آپ ان کے مطلب سمجھ کے مانگیں، مکمل شعور کے ساتھ مانگیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دیں ان دعاؤں کے اندر۔ اور اسی طرح اگر اپنی زبان میں مانگتی ہیں، میری تو یہی رائے ہے، اور اس رائے کی بنیاد بھی یہی ہے کہ زکریا علیہ السلام عربی زبان نہیں بولتے تھے، نماز وہ اللہ تعالیٰ کی پڑھ رہے تھے کھڑے ہو کے، اور ظاہر انہوں نے عربی میں نہیں، اس وقت تو عبرانی زبان میں ہی دعا مانگی تھی۔ زبان سے اللہ کو برائے دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ قرآن پڑھا جانا ہے، اس لیے وہ عربی زبان میں ہی رہے گا، وہ تو بدل نہیں سکتا۔ باقی تو دل کی بات اللہ سے کرنی ہے۔ بہرحال جس کا اس میں اطمینان نہیں ہے وہ عربی میں دعائیں مانگ سکتا ہے، اور ان دعاؤں کا مطلب سمجھ کے مانگے، دل سے اللہ کو پکارے۔ دیکھیے گا نماز میں بھی آپ کا دل کیسے لگے گا، اور پھر اللہ سے آپ کا رابطہ، وہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے وہ کس طرح آگے سے آگے بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ کسی نماز کو دعا سے خالی نہ رکھیں۔ ہم نے جو نماز کے بعد دعا کا طریقہ نکالا ہے، دعا تو 24 گھنٹے ہر وقت مانگی جا سکتی ہے، نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے، لیکن نمازیں دعاؤں سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے ہمارے نماز میں ایک تو کیفیت بھی نہیں بنتی، دل بھی نہیں لگتا، اور جو صحیح معنوں میں ہمارا اللہ سے رابطہ ہوا ہوتا ہے یا دہانی کا، اس سے اٹیچ ہونے کا، وہ ہمارے ہاتھ سے موقع نکل جاتا ہے۔ تو جی ہاں، نماز میں دعائیں مانگی جا سکتی ہیں، مانگی جانی چاہیے۔ سجدے اور جو جلسے، جو تشہد میں بیٹھتے ہیں، رکوع، یہ سب وہ جگہ ہیں جہاں پر نماز میں دعائیں مانگی جا سکتی ہیں۔ ہاں، قیام میں صرف قرآن ہی پڑھا جائے گا۔ دعا میں مجھے یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔